قیادت کو عمران خان صاحب سے ملنے سے بار بار روکا جا رہا ہے. حالانکہ جو لارجر بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس نے یہ حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہر ہفتے 2 مرتبہ ملوایا جائے ان کی قیادت سے، وکلا سے اور ان کی فیملی سے. تو 2 مرتبہ ملاقاتوں کے لیے دن رکھے گئے تھے اور یہ احکامات جیل حکام کو جاری کر دیے گئے تھے. لیکن جیل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہے تو وہ تمام وہ اقدامات کرتی ہے جہاں اس حکومت کو عمران خان کے خلاف تھوڑی بہت بھی سپورٹ مل جائے، یا عمران خان صاحب یا ان کی جماعت حکومت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. اس کو انشور کرتی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور وہ بار بار عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے، انہیں کمزور کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے کوئی تحریک کھڑی نہ ہو جائے تو ان کی ملاقاتیں روک دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ عید کے بعد تحریک بھی چلے گی، عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوگی، گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بنے گا. لیکن عید کے بعد سے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور جو ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں وہ مخصوص لوگوں کی کروائی جا رہی ہیں. پاکستان کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سارے مل کر ایک جماعت کو توڑنے میں لگے ہیں، ایک شخص کو گرانے میں لگے ہیں. وہ شخص فی الحال ان سے گر نہیں رہا. عمران خان صاحب اعصاب کے بڑے مضبوط ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش تو پھر کرنی پڑے گی انہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو کمزور کریں. ابھی جو ہے وہ معدنیات ان کو چاہیے، کچھ بیرونی معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے. یہ شہباز گل صاحب نے معاملہ اس طرح اٹھایا تھا، کچھ اور دوستوں کا بھی یہ کہنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے اس جماعت کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر معدنیات کا بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ معدنیات ایس آئی ایف سی کے کنٹرول میں چلی جائیں گی، اور ایس آئی ایف سی جو ہے وہ بیرونی آقاؤں کو یہ معدنیات دینے کے بعد اس بات پہ قائل کر لے گی کہ جناب معدنیات آپ رکھ لیں، عمران خان کو ہمیں رکھنے دیں، ہم اس کو جیل کے اندر ڈالیں گے اور کچھ پیسہ ویسا بھی کما لیں گے. بہرحال اب معدنیات کے اوپر سب کی نظریں ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آگے کیا سازش ہو رہی ہے میں نے اس کا آپ کو اشارہ دیا تھا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ معدنیات کا بل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے مشروط کر دیا گیا ہے. یہ بیرسٹر گوہر نے اناؤنس کیا ہے، اور اناؤنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے. دیکھیں، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے اس بل کی بہت تعریفیں کی تھیں اور بہت سارے لوگوں سے تعریفیں کروائی تھیں. اب وہ تمام لوگ جن کی مٹی پلیت کروا دی سوشل میڈیا سے گنڈا پور صاحب نے کہ سامنے جاؤ اور جا کر بل کو ڈیفینڈ کرو، جیسا کہ بیرسٹر صاحب تھے، جیسا کہ اور بہت سارے لوگ ہیں. اب بیچارے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاید بل پڑھا بھی نہیں ہوا، وہ بل کی تعریفیں کر رہے تھے. اب وہ جن لوگوں کی مٹی پلیت کروا دی وہ جا کے گنڈا پور صاحب سے پوچھ لیں گے جناب اب تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے مشروط کر دیا ہے، تو ہمیں کیوں آپ نے سوشل میڈیا کے آگے پھینک دیا. بہرحال اب یہ تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے، ماننا پڑے گا. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا یا اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ ہے. پاکستان کے اندر تو ظلم، بربریت اور جبر اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب تک پوری قوم نہیں نکلے گی تب تک یہ رستہ رک نہیں سکے گا. اور پوری قوم کب نکلے گی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک چنگاری پورے پاکستان کو باہر نکال سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بوریا بسترا گول کر دے گی موجودہ حکومت کا بھی. یہ ہو سکتا ہے، لیکن کب ہوگا اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. یہی سوال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دماغوں میں بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت لوگ ہم پہ بفر جائیں اور ہمارے خلاف ہو جائیں. اب معاملہ یہ ہے کہ بالآخر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اسپیشلی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے، وہ جس بل کو پاس کروانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور یہ نجم سیٹھی نے بھی کہہ دیا، باقی سب لوگوں نے کہا کہ یہ بل ان کو باقاعدہ بھجوایا گیا تھا وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور انہیں حکم دیا گیا تھا علی امین گنڈا پور کو کہ ہمارا حکم ہے کہ آپ اس بل کو جلد از جلد پاس کروا کے اس کو منظور کروائیں بل کو، جیسے آپ کو بھیجا گیا ہے. اور گنڈا پور صاحب نے اس کی تعریفیں شروع کر دیں، اور اپنے بھائی سے تعریفیں کروا لیں، اور اپنے جو ساتھی ہیں ان سے بھی تعریفیں کروا لی. ان ساروں کی مٹی پلیت ہو گئی. اب گنڈا پور صاحب سوشل میڈیا کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اور سوشل میڈیا کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، اور بیرسٹر گوہر سے اناؤنسمنٹ کروایا کہ جلد ہی ایک پریس ریلیز آ جائے گی، پہلے اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. اب ہوگا کیا؟ پریس ریلیز جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق وہ ایسی پریس ریلیز تیار کی جا رہی ہے کہ جی بل بہت اچھا ہے، صوبہ اس سے پیسہ کمانا چاہتا ہے اور صوبے کو اس پہ کام کرنا ہے، لیکن کیونکہ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ایک مزاحمت آئی ہے اور آواز اٹھی ہے تو ہم اس کو عمران خان صاحب کے پاس لے کر جائیں گے. یہ مینڈیٹ عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان صاحب بل کے بارے میں جو کہیں گے وہ فیصلہ حتمی ہوگا، اور ان کی مشاورت کے بغیر بل پاس نہیں کروایا جائے گا. ویسے بھی اس بل کے اوپر بحث ہونی تھی اور ہم نے ڈیٹیل میں اس بل کو بھی دیکھنا تھا، تو پھر کیبنٹ نے بغیر بحث کی منظور کر دیا. یعنی کابینہ سے جو منظوری ہوئی ہے وہاں پہ بھی تو کوئی بحث ہوئی ہوگی نا. کم سے کم کابینہ کے سارے اراکین تو اس بل کے اوپر متفق ہیں. تو جب گنڈا پور صاحب کی کابینہ متفق ہے تو اسمبلی نے بھی متفق ہو ہی جانا تھا. یہ تو سوشل میڈیا نے رولا ڈالا. تو سوشل میڈیا کی طاقت ایک مرتبہ پھر نظر آئی کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف جیسی مقبول جماعت جو ہے
وہ اس کا بازو مروڑ کے انہیں غلط فیصلے کرنے سے روک سکتا ہے، یا عمران خان صاحب سے غداری کرنے سے، یا عمران خان صاحب سے جو ہے وہ دھوکہ ان کے ساتھ کرنے سے سوشل میڈیا روک سکتا ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہتھیار ہے سوشل میڈیا۔ اب ہوگا کیا؟ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی آج سے ایک دن پہلے ایک ویلاگ میں، لیکن پہلے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں برطانیہ میں موجود ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک ہے، کبھی کبھی ویڈیوز کرتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کا میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ منرلز ایکٹ کی منظوری کے لیے، اچھا انہوں نے اس کو کلیم یہ کیا ہے کہ اندر کی خبر، اور یہ خبر وہ کہتے ہیں آپ پارا سے آئی ہے۔ جب وہ آپ پارا سے کہتے ہیں تو وہ آئی ایس آئی کو ایکچولی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی طرف سے ان کو وہاں سے اندر سے پتا چلی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ منرلز ایکٹ کی منظوری کے لیے عمران خان کی خاموش حمایت حاصل کرنے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے کنٹرولڈ ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں صرف چند منتخب اور قابل اعتماد افراد شریک ہوں گے۔ یعنی دوبارہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کروائی جائے گی اس میں قابل اعتماد بندے شامل کیے جائیں گے جو پہلے سے کمپرومائز ہوں گے۔ اس ملاقات میں عمران خان کو یک طرفہ بریفنگ دی جائے گی، یعنی بل کے اچھے پہلو، پیاری باتیں، اچھی کہانیاں بل کے بارے میں عمران خان صاحب کو سنائی جائیں گی، جس میں انہیں یہ بھی باور کروایا جائے گا کہ یہ بل خیبر پختونخوا کے مفادات کے عین مطابق ہے اور ان کے دور حکومت میں شروع کیے گئے اینٹی کرپشن اقدامات کا تسلسل ہے۔ مزید یہ کہ انہیں یقین دلایا جائے گا کہ اس شعبے میں ماضی میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی رہی ہے اور بل کی مخالفت کرنے والے دراصل وہی پرانے مافیاز ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو کہا جائے گا جناب بہت کرپشن ہو رہی ہے معدنیات میں، کرپشن روکنے کے لیے ہم بل لانا چاہ رہے ہیں، جو بل لانا چاہ رہے ہیں کرپشن کرنے والا مافیا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، یہ کہا جائے گا۔ اس بیانیے کو مزید وزنی بنانے کے لیے ممکنہ طور پر خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن ایڈوائزر ریٹائر بریگیڈیئر، یہ بریگیڈیئر مصدق صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، نام نہیں لیا انہوں نے، کو بھی بریفنگ میں شامل کیا جائے گا کہ جناب یہ بھی آگے عمران خان صاحب ان پہ اعتبار کرتے ہیں، تاکہ کرپٹ مافیا کے خلاف بل کے موقف کو معتبر بنایا جا سکے۔ تاہم اصل منصوبہ اس کے بعد سامنے آئے گا۔ عمران خان کو یہ باور کروایا جائے گا کہ چونکہ یہ معاملہ متنازع ہے اس لیے بہتر ہے کہ وہ براہ راست کوئی بیان دینے سے گریز کریں اور اپنی رائے محترمہ علیمہ خان کے ذریعے پہنچائیں۔ یہ رائے ایک پہلے سے طے شدہ معمول کی ملاقات میں زیر بحث آئے گی جو مختصر ہوگی اور کئی دیگر موضوعات کو بھی شامل کرے گی۔ اس دوران منرلز بل کا ذکر اس طرح کیا جائے گا کہ عمران خان کا سر ہلانا یا مختصر ٹھیک ہے کہنا ہی ان کی منظوری کے طور پر پیش کیا جا سکے گا۔ یہ سب کچھ اس بریفنگ کی بنیاد پر ہوگا جو منتخب اور جزوی معلومات پر مشتمل ہوگی۔ یعنی عمران خان صاحب کو ٹوٹل دھوکہ دیا جا رہا ہے یا اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بتائیں گے بل بہت اچھا ہے، منظور نہیں ہو رہا، باہر متنازع ہو گیا، بس آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ تنازع بہت بڑا ہو گیا، بس آپ نے صرف تھوڑا سارے لا دینا ہے اپنی بہن کے سامنے تاکہ وہ باہر جا کے کہہ دیں کہ جناب عمران خان نے منظوری دے دی ہے، تو پھر بل پاس ہو جائے گا، کوئی اس کو روکے گا نہیں۔